اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ ٹرینڈ ایک بنایا تھا میرا، تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ٹرینڈ تو ہم بہت بناتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ انہوں نے ملیشیا میں بھی بنایا تھا میرا۔ وہ کیا تھا، میں جب یہاں سے گیا ہوں، روڈ ٹوٹے ہوئے تھے، 4 سال 22-73 گاڑی چلاتا رہا، تو روڈ ہی مین کے لاہور یہ سب ٹوٹے ہوئے تھے، کوئی وٹا ہی پڑا ہوا تھا۔ تو جان چھڑا کے تو میں گیا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ میرے کچھ دلانہ دوست تھے جناب۔ ابھی وہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا، کوئی کہاں پہ بیٹھا۔ اس وقت یہ نا مین پاورز کا کام کر رہے تھے۔ تو میں نے جا کے اپنی بھی اپروول جمع کرا دیا اپنے ویزے کی۔ تو 2-3 مہینے بیٹھا رہا، تو وہ نا میری اپروول نہیں آئی، ریفیوز ہو گئی۔ باقی سب کی ہو گئی تو میری ریفیوز ہو گئی۔ تب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا سنگاپور چلے جاؤ، وہاں سے ہو کے آ جاؤ۔ اب میں 3 مہینے رہ چکا ہوں، میں نے یہ نہیں سوچا، میں نے کہا کہ وہ کہیں گے یو ٹرن مارنے جا رہے ہو، یہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے ٹرین پکڑی تو جے بی چلا گیا، جے بی میں مین کے سنگاپور کی ٹکٹ لی ٹرین کی، تو بیٹھا۔ تو جب جے بی گیا تو انہوں نے اتار لیا مجھے، آ جاؤ بھی بیٹا۔ وہاں سے کیسے آؤ گے؟ اب ان کو پتہ ہے سنگاپور کے جو قوانین ہیں انلیگل رہنے کے، وہ اور بھی زیادہ سخت ہیں، تو انہوں نے بھیج دیا، ٹھیک ہے اب وہ جانے کا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے نا ویزا نہیں ملنے والا ملیشیا ایمبیسی سے، جو میں نے لے کے واپس آنا ہے۔ اب یہ میرے ذہن میں آ گیا۔ اوپر سے یہ امجد آ رہا تھا میرے پاس، اب میں واپس آ جاؤں، یہ وہاں پہ پہنچ جائے۔ بڑا عجیب ویسے اتفاق تھا، کیسا یہ ٹرینڈ تھا، لیکن اللہ نے بچایا کیسے۔ وہی ہوا، میں نے جا کے ویزا اپلائی کیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ آن ارائیول ویزا بھی تھا۔ تو میرا ایک برمن دوست مجھے نا، میرا ایک بنا وہاں پہ، وہ نا انٹرویو کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ وہ نا پیٹرولیم کے کوئی انجینئر تھے، برمن ذات کے، پڑھے لکھے لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ کافی دلچسپی کی باتیں ہوئیں ریلیجنس کے بارے میں بھی، تو بڑی کامن چیزیں تھیں ایسی۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے، ہم پھر ملیں گے۔ میں چلا گیا واپس اپنے ہاسٹل میں۔ اب میں تو بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے فون کیا، شفیق کہاں ہوں؟ میں نے کہا میں ہاسٹل میں ہوں۔ کہ چلو میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ میں آ گیا مصطفیٰ سینٹر کے پاس، وہ نا ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آ کے۔ تو میں نے اس کو اپنا دکھڑا سنانے، میں نے کہا یار یہ میرا، کہتا ہے یار دیکھ میری بات سن پہلے، تو جس طرح سوچے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو اچھا سوچ، پڑھا لکھا ہے، انگلش جانتا ہے، بات کرنی جانتا ہے، تمہیں ویسے تو نہیں بھیجیں گے۔ یا جاپان ایئر لائن کا ٹکٹ لے اور وہاں پہ اتر جا کے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اب یہ بات چھوڑ، یہ ذہن سے نکال دے کہ یہ تیرا کام ہو گیا۔ اب میرے ساتھ نا دین اسلام کی باتیں بتاؤ مجھے، بس یہی باتیں کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا۔ اب میری پلے تو پڑ گئی اس کی بات، جو میں نے اس سے لینی تھی، جو اللہ نے مجھے اس سے دلانی تھی کہ جس طرح سوچو گے بیٹا ویسے ہی ہوگا۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح کا میرے بارے میں کوئی گمان کرتا میں ویسے ہی ہوں۔ تو مجھے یاد تو آ گئی، تو پھر میں نے نا بڑے اطمینان سے اس کو شیئر کی جو اسلام کی باتیں تھیں۔ وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا چلو ہم کھانا کھانے جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ گئے تو میں ویجیٹیرین، میں نے رسپیکٹ کی، تو میں نے ویجیٹیرین مین کے سبزی منگائی۔ تو وہ کہتا نہیں سبزی تو ہمارے میں ہے، آپ کھاؤ جو کھانا ہے، اب میری وجہ سے نہ ایسا کرو۔ میں نے کہا نہیں ویسے ہی میں سبزی کھاتے ہیں، کیوں نہیں ہم کھاتے؟ نہیں، کہتا نہیں اب مجھے وہ کھا کے دکھاؤ، مجھے خوشی ہوگی جب تم یہ کھاؤ گے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹرینڈ تو وہ ہوا، تو اس کے ساتھ ہیلو ہائی ہو کے تو میں تو چلا گیا، کیونکہ انہوں نے سنگاپور ہی رہنا تھا۔ اب میں آ گیا
के एल आई एयरपोर्ट, जापान एयरलाइन का मैंने टिकट लिया, वहाँ पे आके उतर गया। जहाँ पे आके उतरा ना, आप सारे ये क्या सोच रहे हैं ये डिपोर्ट होगा। काउंटर सेटिंग भी नहीं की, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा इन्होंने मेरा अच्छा लगाया है ना, अब मैं खुद ही निकलूँगा इससे। अब हुआ क्या, मैं काउंटर पे गया तो वो लड़की ने देखा, एक ऑफिसर को बुलाया, मेरा पासपोर्ट दिया और टिकट दी, उसका ले जाओ दफ्तर में इसको, ये यू टर्न वाला है। अब मैं जाके दफ्तर में बैठ गया, कुर्सी बैठी, मैंने कहा अब जो होना है ना, मिन्नत अल्लाह करने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, अब जो होना है हो, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं चुप करके बैठ गया। अब मुझे ना आधा घंटा वो देखते रहे। अब देखा ये तो बोल ही नहीं रहा, ना आ रहा है पीछे, नहीं तो लोग कहते हैं सारी ये वो। मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे खुद ही बुलाया, खुद बुला के ना मेरा पासपोर्ट लेके 1 महीने की स्टैंप लगा दी, कहा कि जाओ इसको ना वो क्रॉस करा के आओ, क्योंकि वो इसको गुजरने नहीं देगी। वो बड़े ऑफिसर ने ना मुझे उसी काउंटर पे भेज दिया। वो लड़की सीखपा हो गई, हमें कहते हैं यू टर्न वाला पकड़ो, खुद वो ठप्पे लगा लगा के दिए जा रहे हैं ये वो। बहरहाल मैं बाहर आया तो सब हैरान रह गए कि जी शफीक बाबा जी आ गए नहीं जी, माशाल्लाह। ये हुआ था जी मेरा ट्रेंड। तो आज भी ये एक बनाया हुआ है, वैसे ये हमेशा उल्टा ही पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो ये है मेरा एक सफ़र था जो सिंगापुर का और मलेशिया का, दोस्तों के साथ। अलियास वड़ैश थे और वारिस अली थे, नासिर भाई थे और बड़े बड़े भाई, वो जिनसे वीज़े निकलते थे। 2 दफ़ा मेरा वीज़ा, 1 दफ़ा तो आधा निकला ना। बहरहाल चलो, किसी से गिला नहीं है बहरहाल, लेकिन टांगे खींचते नहीं होते बेटा, हाथ पकड़ाते हैं। आप हमें जानते भी नहीं थे, तो मैंने कहा था जो मेरा है वो आपका है, कहा था ना। आप मुझे इतने अच्छी तरीके से भी जान गए थे, लेकिन आपने तो इतना भी हौसला नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।